بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت نے آرمی چیف کو بلا کر بھی دیکھ لیا لیکن بات بن نہیں رہی۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کہہ کر اور ان کیمرہ، یعنی اس کو خفیہ کہہ لیں یا اس کی رپورٹ نہیں ہو سکتی، کوئی اور نہیں آ سکتا، قومی اسمبلی آرمی چیف کو بلایا گیا کہ جی آ کر بریفنگ دیں گے وہ ملک کی صورتحال پر، اور اب ذرائع سے ان کے بیانات بھی چلے کہ جی لوگوں کے مطابق، ان کے فیصلوں کے مطابق، آئین اور پارلیمان کے مطابق جو ہے فیصلے ہونے چاہیے، وہ سینٹر آف گریوٹی لوگ ہیں، وہ سب باتیں اس طرح سے۔ لیکن اب دونوں طرح سے مطلب اس کے نکالے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی انہوں نے یہ کہہ دیا آرمی چیف نے کہ جی پارلیمنٹ جو ہے وہ فیصلے کرے گی، کسی اور کے فیصلے نہیں چلیں گے۔ دوسرا اس کا یہ بھی پہلو ہے کہ پھر پنجاب میں خیبر پختونخوا میں عوام کے نمائندے کہاں ہیں؟ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عوام کے نمائندے جو ہوتے ہیں وہ عوامی منتخب نمائندے، ان کا حق ہے فیصلے کرنے کا، تو وہ ہیں کہاں؟ وہ کدھر ہیں؟ تو اب ہوتا یہ ہے کہ حکومت روزانہ ایک نیا منصوبہ بناتی ہے الیکشن سے فرار کا، اور اس میں جو ان کے لیے سینٹر آف گریوٹی ہے الیکشن سے بھاگنے کے لیے، آرمی چیف نے تو سینٹر آف گریوٹی کہا کہ جی سینٹر آف گریوٹی عوام ہے، لیکن حکومت کے لیے ان کی جتنی چالیں ہیں، ان کے جتنے منصوبے ہیں، ان کے لحاظ سے سینٹر آف گریوٹی دیکھا جائے تو وہ عمران خان کی ذات کو مائنس کرنا ہے۔ اب اس کے لیے جناب نئے سے نئے مقدمے، نئے سے نئے کیسز ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہی ان کی پریشانی بن رہی ہے کہ جی عمران خان مائنس کیوں نہیں ہو رہا۔ پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جو چیزیں گردش کرتی ہیں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 6 لگاؤ، ملک بچاؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیں لوگ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ یہ جو لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، آئین کو توڑ رہے ہیں، ان سب پر آرٹیکل 6 لگاؤ، ملک بچاؤ۔ الیکشن تو ہوگا، یہ بات بھی ٹرینڈ کری، مریم نواز صاحبہ ٹرینڈ کر رہی ہیں، بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، آئین بچاؤ، ملک بچاؤ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ لوگوں میں اویئرنیس کہ یہ اب الیکشن آپ کو کروانے پڑیں گے، اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے، جتنا مرضی آپ زور لگا لیں۔ اچھا، جو میں بات کر رہا ہوں کہ جی یہ روزانہ ایک نئی سازش، نئی کوشش کی جاتی ہے، تو عمران خان صاحب کے خلاف آپ جانتے ہیں کہ ان کی جماعت تحریک انصاف عمران خان کے خلاف کوئی 150 کے قریب کیسز ہیں۔ انہی میں جناب بغاوت کے کئی کیسز ہیں، کوئی جگہ نہیں رہ گئی جہاں پر اس طرح کے کیسز نہ ہوں۔ اب وہاں سے بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی چونکہ یہ بیس لیس کیسز ہوتے ہیں، عمران خان صاحب اب عدالتوں میں بھی پیش ہوتے ہیں، تو اب اسی طرح سے وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوئے اور ان کی وہاں سے غداری کیس میں حفاظتی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پر بڑا چیخ و پکار ہوگا کہ جی دیکھیں یہ عدالت آتے ہیں، ریلیف مل جاتا ہے۔ اب وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جو 4 سال سے جناب پاکستان ہی نہیں آئے، نواز شریف صاحب سعودی عرب چلے گئے ہیں لیکن پاکستان نہیں آئیں گے، 4 سال سے 4 ہفتے کا کہہ کے گئے ہوئے ہیں، وہ نہیں آ رہے، اور انہی عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا۔ اب جناب عمران خان کی 26 اپریل تک حفاظتی ضمانت منظور کی گئی ہے۔ عمران خان نے تھانہ رمنا اسلام آباد میں درج مقدمے میں حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست کی۔ عمران خان نے استدعا کی کہ مجھ پر غداری سمیت سنگین دفعات کے تحت خلاف قانون مقدمہ درج کیا گیا، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، عدالت حفاظتی ضمانت منظور کرے، متعلقہ عدالت سے فورم رجوع کرنے کے لیے مناسب وقت فراہم کرے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے عمران خان صاحب اور جسٹس علی باقر نجفی نے درخواست پر سماعت کی، اور پھر سماعت میں یہ درخواست منظور کی۔ عمران خان کی 26 اپریل تک حفاظتی ضمانت منظور کی گئی ہے۔ اسی طرح شہباز گل کا معاملہ ہے، ان کو عدالت نے ملک سے باہر جانے کی اجازت دی، لیکن حکومت نے پھر بھی نہیں جانے دیا۔ تو اب جناب ہوا کیا، دوبارہ عدالت میں گئے ہیں شہباز گل صاحب، اور توہین عدالت کی وہاں پر درخواست دے دی کہ جی میرا نام دوبارہ ECL میں اور ڈال دیا گیا، یا جبکہ عدالت نے حکم دیا تھا مجھے جانے دیا جائے لیکن مجھے جانے نہیں دیا گیا۔ اب اس میں بھی ان سے کہا گیا ہے، جواب طلب کر لیا گیا IG سے اور دیگر حکام سے کہ جی کیا وجہ ہے، جب عدالت نے حکم دیا تھا 2 دن میں اس کا جواب دیں، اور تب تک شہباز گل کو کہا گیا کہ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں آپ جائیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا کوئی روکتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو وہ بھی آپ دیکھیں نا کہ جب کیسز اس طرح سے ہوں بنائے جاتے ہیں تو پھر عدالتوں میں ثابت ہوتا ہے کہ جناب یہ جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں صرف دباؤ ڈالنے کے لیے۔ عمران خان صاحب نے خود اس حوالے سے علی مین گنڈا پور کی بھی خاص طور پر بات کی ہے۔ حال تو اب یہ ہے کہ چونکہ منس الہی اور پرویز الہی صاحب اب قاف لیگ چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں، تو اب یہاں تک ہو گیا کہ جی ان کو الیکشن بھی نہیں لڑنے دینا، تو جو عمران خان کے ساتھ جڑے گا اس کے خلاف جناب کارروائیاں ہونی ہے۔ وہاں بھی ناکامی ہوئی ہے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور ان کے بیٹے
اور قافلی کے رہنما مونس الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور مونس الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی۔ عدالت نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا ریٹرننگ آفیسر کا حکم کالعدم قرار دیتے ہوئے پرویز الہی اور مونس الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی۔ عدالت نے پرویز الہی اور مونس الہی کی اپیلوں کو منظور کیا۔ درخواست میں الیکشن کمیشن ریٹرننگ افسر PPB 32 گجرات کو فریق بنایا گیا۔ تو جتنے بھی آپ کیسز دیکھیں گے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے پتہ چلتا ہے جب یہ عدالت میں جاتے ہیں کہ یہ تو کیس بے بنیاد بنائے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب عمران خان صاحب نے غیر رسمی گفتگو بھی کی۔ اچھا، یہ شہباز گل کو بیرون ملک سفر کی اجازت، حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو حکام پیش ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ ان کو وارننگ دے دی ہے کہ جناب پیش ہوں، کہ کیوں یہ FIA بھی شہباز گل FIA اور پولیس کے خلاف دائر درخواست پر یہ احکامات لاہور ہائی کورٹ نے جاری کیے ہیں کہ آپ جائیں اور اگر آپ روکتے ہیں تو پھر بتائیے گا، اور ان کو بلا بھی لیا گیا ہے حکام کو۔ اچھا، عمران خان صاحب نے جو غیر رسمی گفتگو کی ہے عدالت میں، اور جس طرح ہمیشہ دیکھا گیا لوگ بہرحال اس چیز کا اظہار بھی کریں کہ عمران خان کو اتنی سیکیورٹی میں آنا پڑتا ہے، ایک جو شیلڈز ہوتی ہیں ان کا حصار ہوتا ہے، تو آن لائن ہی ان کو لے لیا جائے۔ اس طرح سے یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ یہ کتنے دکھ کی بھی بات ہے اور پاکستان کے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ سابق وزیر اعظم جس پر قاتلانہ حملہ ہو چکا، اس کے لیے کتنی جان کا خطرہ ہے، اور وزیر دفاع تک کہہ رہے ہیں کہ جی پھر پنگا کیوں لیتا ہے جناب جب اس کو جان کا خطرہ ہے، کیوں ہمارے خلاف بات کرتا ہے، وہی رانا ثناء اللہ جس طرح سے پہلے دھمکی دے چکے ہیں۔ تو یہ سلسلہ نہیں رک رہا۔ اچھا، اب سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے صرف NRO بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف NRO بچانے کے لیے، کوئی NRO یہ لے چکے ہیں، اب یہ اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ یہ سب یعنی الیکشن سے بھاگنا، عمران خان کے خلاف مقدمے، ان کے ساتھیوں کے خلاف مقدمے، صرف اس لیے کیا جائے، لوگوں کو لاپتہ کرنا، سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ جی NRO ہم نے لیا، ہم نے اپنے کیسز معاف کروائے، اب اتنا کچھ ہم نے کیا، تو اس کو بچانے کے لیے، اس NRO کو بچانے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی، کہا کہ NRO بچانے کے لیے الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، صرف NRO بچانے کے لیے انہوں نے ملک کی کیا حالت کر دی ہے۔ آئے روز کیسز درج کیے جا رہے ہیں، ہمارے ہزاروں کارکن گرفتار ہیں، ہم صرف 90 دنوں کی شک پر عمل درآمد کی بات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی غلط کام ہو اور ہم تنقید نہیں کرتے تو ملک کو نقصان پہنچائیں گے۔ جمہوریت اسی لیے آگے گئی دنیا میں کہ وہاں تنقید کی آزادی ہے، ڈکٹیٹرشپ میں تنقید ختم کر دو، معاشرہ پیچھے رہ جائے گا، انسانی بنیادی حقوق تو یہاں ہیں ہی نہیں۔ علی امین گنڈا پور کے ساتھ دیکھیں کیا 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 گیا۔ جب قائد اعظم تھے تو انگریزوں کا دور تھا، اس وقت قانون تھا اور اس کے مطابق عمل ہوتا ہے، لیکن اب تو سیاستدانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دنیا مجھے جانتی ہے، دنیا میں خبر جائے گی تو ملک کا مذاق ہی اڑے گا، دنیا میں ہمارا مذاق بن رہا ہے، لوگ بنانا ریپبلک کہیں گے، لوگ ہمیں سنجیدگی سے نہیں لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرے، سپریم کورٹ ہماری تقسیم ہو گئی تو یہ اس ملک کے لیے بڑا سانحہ ہوگا۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ میں اتحاد ہو، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت ہو۔ اچھا، یہ بھی بڑی افواہ اڑائی گئی تھی، اور وہی واٹس ایپ گروپس میں کہ جناب 2 ججز کے درمیان، کوئی سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، کوئی چھڑی چل گئی ہے، کوئی واک کر رہے تھے کوئی پارک میں جا کر تو سامنے سے اور ججز آ گئے، وہاں پر لڑائیاں ہو گئیں، گالم گلوچ ہو گیا، گتھم گتھا ہو گئے، چھڑیاں چل گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو سپریم کورٹ کی طرف سے اس پر باقاعدہ ایک یعنی ان کے پبلک ریلیشن آفیسر جو ہیں ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، باقاعدہ کلیریفیکیشن آئی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، یہ من گھڑت کہانیاں ہیں اور یہ بالکل آئین اور قانون کے خلاف، اور یہ عدالت کو ملائن کرنے کے لیے، سپریم کورٹ کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح سے ہے کہ پتہ نہیں ججز لڑ پڑے یا اس طرح کی کوئی بات۔ بہرحال یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی چیمبر میں کوئی ایسی بات ہوئی تھی، کوئی یعنی یہ سمجھیں کہ چیمبر کے اندر تھوڑی کوئی سخت جملوں کا تبادلہ، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہوا تھا، تو باقی شاید خود بنا لی گئی ہے، لیکن پتہ نہیں اب یعنی خبریں کئی رپورٹ ہوتی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ کی طرف سے جو کلیریفیکیشن آ گئی وہ میں نے آپ سے عرض کر دی ہے۔ آخر میں چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو بات علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کی ہے وہ ضرور شامل کی جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کے کبھی ایک آدمی کو پکڑا جاتا ہے، کبھی دوسرے آدمی کو، مطلب ابھی دیکھ لیں نا حسان نیازی جس طرح ان کے بھانجے کو، تو سارے کیس بے بنیاد نکلتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے باقاعدہ حکم نامہ بھی شیئر کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ واضح طور پر نامعلوم قوتوں کے احکامات پر علی امین سے جس قسم کا برتاؤ کیا جا رہا ہے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ تحویل میں دیے جانے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انڈکٹیو
آرڈر کے باوجود جوڈیشل مجسٹریٹ نے نہایت ڈٹھائی سے ہائی کورٹ کی حکمدولی کرتے ہوئے کل رات 11:40 پر اسے پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا. یعنی اب حال یہ ہے کہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے بھی نہیں مانے جا رہے. ایک اور چیز بڑی زبردست چل رہی ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, کیونکہ وہ قانون کو, آئین کو نہیں مانتے, اس لیے کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے. اور جو ڈاکو آئین اور قانون کو نہ مانتے ہوئے الیکشن نہیں کروا رہے, ان کے خلاف آپریشن کون کرے گا؟ اور ان کے خلاف اگر سپریم کورٹ کچھ کرتی ہے تو بڑا جناب چیخیں نکل رہی ہیں, او یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. تو یہ چیخیں تو نکلیں گی. اور اب بڑی واضح بات یہ ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں تب تک نہیں آؤں گا جب تک عمران خان کو مائنس نہیں کر دیتے. عمران خان کو گرفتار کرو, کسی سطح پر کچھ تو اس کو مائنس کرو, پھر ہی میں واپس آؤں گا. یہ خواہشات ہیں. اور آپ دیکھیں روزانہ نئے کیسز بن رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی کو اٹھاؤ غائب کرو, لیکن روزانہ کی بنیاد پر ان کو شکست ملتی ہے. عوام روزانہ کی بنیاد پر پہلے سے زیادہ عمران خان صاحب کے ساتھ, تحریک انصاف کے ساتھ جڑ رہے ہیں, مقبولیت میں ان کی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. تو جتنا یہ ہتھ کنڈے آزمانے میں, ظلم اور جبر میں نیچے گرتے ہیں, زیادہ اس چیز کو بڑھاتے ہیں, اتنا ہی عمران خان صاحب کی مقبولیت بنتی ہے. اور یہ کیسز آہستہ آہستہ آپ دیکھیں نا, جس طرح توشہ خانہ کا آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا, ابھی مفتی سعید کا بھی بنایا ہی تھا معاملہ تو سارا ایکسپوز ہو گیا. پھر اپنی توشہ خانہ میں اپنی چیزیں نکل رہی. ممنوع فنڈنگ کا آپ دیکھ لیجئے, ہائی کورٹ نے کیا کہا, ایک ثبوت بھی نہیں ہے, ایک ثبوت بھی نہیں ہے, ایف آئی آر میں کہیں کچھ نہیں ہے, تو وہ سارا کیس فارغ ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اسی طرح یہ کیس, غداری کے کیس, دیگر کیس, یہ بنتے چلے جا رہے ہیں اور یہ اسی تیزی سے ختم ہی ہوں گے آنے والے دنوں میں. اصل معاملہ الیکشن کا ہے. ایک دفعہ الیکشن ہو گئے تو آپ دیکھیے گا پھر کس طرح سے ساری جھاگ جو ہے یہ کتنی تیزی سے بیٹھتی ہے. اللہ حافظ.